پولیٹیکل جو کہہ لیں نا بڑا انپریڈکٹیبل سا ایک سسٹم ہے جس میں ہم کچھ پریڈکٹ نہیں کر پاتے. ابھی ایک پارٹی کسی کے ساتھ ہے, کسی کا کوئی موقف ہے. یہ جو اسٹیبلٹی جس کا ہم بار بار ہم بھی پاکستان کے اندر لوگ بھی خواہش کرتی ہیں اور انٹرنیشنل جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے ایک بہت پرانے پروگرام میں مارننگ شو آپ کسی اور ٹی وی پہ کیا کرتے. جی مجھے یاد ہے. میں وہاں پہ حاضر ہوا تھا تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے کسی اور چینل پہ چلی گئی. جی بالکل. امید ہے آج یہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں بالکل نہیں. پہلی بات تو یہ اچھا یہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے نا, اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے ممالک اس فیز میں سے گزرے ہیں. ہمارا بھائی ترکی ملک جو ہے وہ بھی اس فیز میں سے گزر چکا ہے. 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا وہاں پہ مائنورٹی گورنمنٹس بنا کرتی تھیں, الائز کی, پھر وہ الائنس ٹوٹ جایا کرتے تھے, ارلی الیکشن ہو جایا کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک اس حوالے سے جو یونیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقتدرہ جو ہے اس ریاست کی, اس نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن 5 سال کے بعد ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے 2002 سے لے کے 8 تک اور پھر 8 سے 13 اور 13 سے 18 اور اب 24 الیکشن 5 سال کے بعد ہی ہو رہے ہیں. سیاستدانوں کو یا سیاسی صورتحال کو ہم سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ریاست اگرچہ پاکستان کی مقتدرہ جو ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پاکستان کے معاملات کے اوپر حاوی رہی ہے ہمیشہ سے. بے شک. ٹھیک ہے, لیکن نیا جو منظرنامہ ہے نا اس کے اندر اور بھی بہت ساری قوتیں اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی پاور شیئرنگ کے اندر فارمولے کے اندر اپنا حصہ چاہتی ہیں. مطلب وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر اگر تینوں سروسز چیف بیٹھتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہاں پہ بیٹھے. ٹھیک ہے, یہ میں سمبولیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو لہٰذا یہ جو شولڈر ربنگ ہے وہ ہمیں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کی شکل میں نظر آ رہی ہے. بالکل. یہ تو اس کا ایک ایکڈیمک پہلو ہو گیا کہ اگر ہم اس میں بجائے اس کے کہ پارٹ آف دا پرابلم بن کے ہم پریشان ہوں, ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باہر کھڑا کر کے دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو ریاست کے اندر حصے دار ہیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ حصہ لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے, وہ ارملہ کو ہو رہا ہے, وہ رضی کو ہو رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, وہ اس کیمرہ مین کو ہو رہا ہے. کیونکہ جس قوت نافذہ نے, حکومت نے چیزوں کی قیمتیں مناسب رکھنی تھیں, جس نے منافع خوروں کو پکڑنا تھا, وہ آپس میں اپنے حصے کے اوپر لڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو ریاست ویک ہوتی ہے. جب ریاست کی ریٹ ویک ہوتی ہے تو پھر ملکوں کے جغرافیے بدل جایا کرتے ہیں, میرے منہ میں خاک. لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور مقتدرہ کو بھی یہ جو لڑائی ہے اسے جلدی ختم کر لینا چاہیے, کیونکہ ہم دنیا کے ترقی کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ویسے ہم آبادی کے حوالے سے 7واں بڑا ملک ہیں, لیکن اگر ہم رینکنگ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں تو ہمارا نمبر ہیومن ریسورس انڈیکس کے عمر کو 250 کے قریب ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے تشویش کی بات. ہمارے 3.5 کروڑ بچے جو ہیں سکول جانے کی عمر کے بچے, وہ سکول نہیں جا پا رہے. ٹھیک ہے, آپ انہیں سکول نہیں بھیج سکتے, ریسورسز نہیں ہے, لیکن ان کو انگیج تو کرنا ہے نا. ان کو کسی کام میں تو انگیج کیجئے. انہیں آپ ٹیکنیکل ٹریننگ میں انگیج کر سکتے ہیں, انہیں آپ انٹرنشپ میں انگیج کر سکتے ہیں. کوئی بھی صورت یہ بیٹھ کے اس کو سوچنا ہے اس قیادت. یعنی جو ہمارے تھوڑا سا میں آپ کی بات ضرور سمبولیکلی نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کے دن بیانات آتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی باریک سے نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اور ہر کوئی امام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. پریزیڈنٹ کا بیان ٹھیک ہے آتا ہے, پرائم منسٹر کا بیان آتا ہے, آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا بیان بھی چل رہا ہے. What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر مطلب انسانیت کی تاریخ کی بات کر لیں یا اسلام کی تاریخ کے اندر مزاحمت کا استعارہ تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا. بے شک. تو جب ہم ان کا حوالہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی کوئی کربلا میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سپیکر صاحب کا بیان آج میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا اچنبے کی بات تھی کہ یار نارملی پرائم منسٹر
اور پریزیڈنٹ کے ریاست کی طرف سے بیانات آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آرمی چیف کا میکسیمم آ جاتا ہے خاص موقع کے اوپر. یہ آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے بیانات کیوں چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آگے ہم سیاسی ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے بھی پہلی بات کی, میں اس پہ ہی اپنا سوال ایک بولنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم بیسک ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں نہیں غرض کہ ہمارے معاشی شاریے کیا کر رہے ہیں, ہماری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ماس لیول کے اوپر, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے گھروں کے ارد گرد ایسے بہت سارے کمیونٹیز ہیں جہاں پہ بچے سکولز نہیں جا رہے ہیں, ان کو ہیلتھ کی بیسک چیزیں نہیں ہیں. ایون ہمارے گھروں میں ہم سیلری کلاس کی بات کریں, ان کی سیلریز پر ٹیکسز لگ رہے ہیں, ان کی جو سورس آف انکم ہے وہ ایک حد تک محدود ہو کے رہے گی. یہ سارے وہ بیسک ایشوز ہیں جو آپ کو اور مجھے غرض ہے. انہیں سیاستدانوں کی آپس کی ٹسل سے عوام کو اتنا غرض نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو بیسک چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. تو یہ تو سیاست, جیسے ہم ریاست کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے, تو ان بیسک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں پرائیورٹی میں بھی تو کچھ لانا ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے ہمارے ملک کے اندر نا, ہمیں ہر 4 یا 5 یا 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان نااہل ہے, ٹھیک ہے, ان نااہلوں کو ہم پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں اور مارشاء اللہ لگا لیتے ہیں. 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے مارشاء اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم 4 مارشاء اللہ بھگت چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مارشاء اللہ سے ہمارے مسائل ختم نہیں ہوئے. دیکھیے, اگر اس پروگرام کی اینکرنگ جو ہے وہ ارملہ نے کرنی ہے تو ارملہ نہیں کرتی ہے. اگر آپ کا میک اپ درست نہیں ہے تو میک اپ آرٹسٹ نے ہی میک اپ کرنا آ کے, میں نہیں کر سکتا. جس کا کام ہے اس نے کرنا ہے. رائٹ پیپل فار دی رائٹ جاب. نہیں, جس کا کام ہے نا, کیمرہ مین نے اگر کیمرہ چلانا ہے, محمود نے اگر مجھے آڈیو لگانی ہے تو محمود نہیں لگانی ہے. اگر وہ کیمرہ مین لگانے کی کوشش کرے گا تو میری آواز ناظرین تک نہیں پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر گھر کی تعمیر مستری نے کرنی ہے تو مستری نہیں کرنی ہے. اگر ہم خود کرنے بیٹھیں گے تو خامی رہ جائے گی اس کے اندر. ہم مستری کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنا کام ٹھیک کرو, اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو جرمانہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم وہ خود کام کرنے نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہے ہماری بچگانہ حرکت جو ہم نے 75 سال کی ہے کہ سیاستدان کو کام نہیں آتا تو سیاستدان کے اوپر تنقید کریں, اگلی دفعہ اسے الیکشن میں اٹھا کے باہر ماریں, اس کی جگہ نیا لائیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کام اسی نہیں کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوور دا ایئر ہماری سیاست کے اندر بھی وہ لوگ آ گئے ہیں جو سیاست کی بیسک سپرٹ کو نہیں سمجھتے کہ بھائی تمہیں جو ووٹ دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنے اس میں جا کے اضافہ کرو جو اس کے پرکس اینڈ الاؤنسز ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جناب وہ 30 ٹکٹیں ملیں گی ہر ایک کو سالانہ اور فیملی سمیت ملیں گی, اور یہاں پہ میری انکم پہلے ہی گزشتہ 5 سال کے اندر 1/3 رہ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ڈالر جو تھا وہ 100 روپے کا تھا, اب وہ تقریباً 300 کا. 300 روپے کا. تو میری جو انکم تھی اس کی پرچیزنگ پاور تو 1/3 رہ گئی نا. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بڑھانے کے لیے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے رواج ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جتنی فیکٹریاں تھیں اتنی کی ہیں. ہم نے اپنی ورک فورس بھی نہیں انکریز کی, کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, ورک فورس انکریز تو آپ اندازہ کیجئے, پاکستان کے سب سے بڑے جو اس وقت سرمایہ کار ہیں جو سمبلائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سویڈن سے ایک پلانٹ امپورٹ کیا, 2 پلانٹ امپورٹ کیے, لیکن چند کروڑ روپے سے اس کو چلانے والوں کو تربیت نہیں دلوائی. دونوں کے دونوں پلانٹ لگے, اکھڑے, دوبارہ کنٹینر میں بند ہو کے رکھے ہوئے فروخت کے لیے. یعنی ہمارے سیٹھ نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ نہیں کیا, اس نے پلانٹ بند کرنا مناسب سمجھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں جو مائنڈ سیٹ ہے. دوبارہ آتے ہیں سیاست کی طرف. ہماری سیاست کے اندر جو کام سیاستدان نہیں کر رہا, فیصلہ اسی نہیں کرنا ہے. اب کیا کریں, مجبوری ہے نظام کے اندر نا, تو اس کو ہم کہیں کہ بھائی اپنا کام کرو. اب دیکھیے نا, اگر سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ امام علی مقام کے شہادت کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لڑائی ہونے جا رہی ہے, میدان میں اتر رہے ہیں آپ کربلا میں اتر رہے ہیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور یہ جو پولیٹیکل کولیجن ہونے جا رہا ہے, مطلب کل سے شروع ہو جائے گا اس کا. قومی اسمبلی اپنی جگہ کے اوپر اسرٹ کرے گی, ٹھیک ہے, ججز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اسرٹ کریں گے, اور نتیجے کے اندر جو ہے وہ کیوس مزید بڑھے گا.
اور سمبولیکلی رات بھی میں نے پبلک ٹی وی کے ہی پروگرام میں عرض کیا کہ ایک دم سپاک ہوا ہے. اور سپاک کس وقت ہوا ہے؟ جس وقت نیوز بریک ہوئی ہے اور آئی ایم ایف نے یہ خبر اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, کل کے دن 2 آئی ہیں رپورٹس, ایک موڈیز کی آئی ہے, ایک آئی ایم ایف کی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں نے پولیٹیکل سرٹینٹی کے اوپر یا انسرٹینٹی ختم کرنے کے اوپر اس کے اوپر زور دیا. ٹھیک. اب ساری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے, ہم چائنا کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی آپ سی پیک فیز 2 شروع کریں, وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنے سیاسی حالات ٹھیک کریں. بالکل ایسا ہی ہے, یہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال بڑھنے چلی جا رہی ہے اور ہم اس دھمال کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا اور دھمال ڈال ہی جا رہے ہیں. ابھی رضوان رئیس صاحب, آپ نے خود بھی کربلا کا آپ نے جیسے ریفرنس دیا, اور ابھی جن سیاستدانوں یا اسپیکر قومی اسمبلی کی آپ بات کریں, ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ یہ آئیڈیا تو تھا نا کہ حق پہ کون ہے, سچ باطل پہ کون ہے. ہمیں یہاں اندازہ ہی نہیں لگانے دیا جا رہا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. بیک آف دا مائنڈ شاید ہمیں کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیزیں جو کیوس سے ہم بہتر سے بہتر ڈھونڈتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے. ایز اے پبلک بھی دیکھیں آپ. سو اس سسٹم کے اندر نہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے. اسحاق ڈار صاحب کی کل سٹیٹمنٹ کی بات کریں, وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پچھلی حکومت سے بات کرو, وہ کہتے ہیں اس سے پچھلی کی ذمہ داری ہے. وہ پھر کسی ڈکٹیٹر پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد انسٹیبلٹی آ گئی. تو کسی نے تو کچھ اپنے اوپر ذمہ داری لینی ہے, یا سب بری و ذمہ ہے, تو پھر سیاست ہی کیوں ہے یہ؟ دیکھیے, میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کہاں سے تھی؟ آپ میں سے تھے نا, ان میں سے ہی لوگ تھے, وہی چہرے ہیں جو گھوم پھر کے آ رہے ہیں. پارٹیاں بدل گئی ہیں, مقامات بدل گئے ہیں, لیکن آپ ہی تھے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر پچھلی حکومت کی ذمہ داری ہے, پہلی بات جو ہے. نمبر 2, دیکھیے پارلیمانی نظام ہے. اگر آپ برطانیہ کا جائزہ لیں, اور وہاں پہ ایک پارٹی جو پچھلے کم از کم 14 سال سے اقتدار میں تھی یا 18 سال سے, وہ جو ہے وہ کس طرح اس کا دھڑن تختہ ہوا ہے. اور لیکن دوسری پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے, مسائل کا سلوشن اس کے پاس بھی نہیں. یہ زیادہ ٹریجک ہے, یہ زیادہ خوفناک بات ہے. اور برطانیہ کے اندر مہنگائی اس وقت اس لیول پہ چلی گئی ہے, جو وہاں پہ دوست احباب رہتے ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حل تو سیاستدان نہیں فراہم کرنا ہے نا, آپ ایک کو اٹھا کے دوسری کو لے آئیں, اور سیاستدان نے ہی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ پولیٹیکل کلچر اتنا سٹرونگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم سمبولک, اب دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت, آپ نے ابھی ہیومن ریسورس کی بات کی ہے, ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کے جو ادارے ہیں وہ انڈسٹری کے لیے امپلائیبل جو لوگ پیدا کرتے ہیں ہر سال, وہ 20 سے 25 ہزار ہے. اور اگر ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً کچھ 3.5 سے 4% کی سپیڈ پہ گرو کر رہا ہو, تو صرف پنجاب کی معیشت کو, میں باقی صوبوں کی بات نہیں کر رہا, 5 لاکھ لوگ سالانہ کی ضرورت ہے. آپ 5 لاکھ کی بجائے کتنے پیدا کر رہے ہیں؟ صرف 25,000 میکسیمم. باقی کیا ہوگا؟ باقی جو انٹرپرینیور ہوگا, جو سیٹ ہوگا, وہ انسکلڈ لوگ لے گا. وہ انسکلڈ لوگ آ کے کیمرے توڑیں گے, وی سی آر مکسر اور وہ جو ہیں اس کو خراب کریں گے. وہ ایٹ دی کاسٹ آف اس کے لرن کریں گے. اس کو اگر اب سیاست میں لے آئیے, ہمارے سیاستدانوں نے ایٹ دا کاسٹ آف اس, ہماری قیمت کے اوپر اب لرننگ کی ہے. اب جب ان کا ڈیلیور کرنے کا وقت آیا, چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بڑا سنگ میل ہے, جس میں سیاستدانوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی جو تھی, بانی پی ٹی آئی جو تھے, وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی سزا دی گئی تھی کہ تم نے یہ معاہدہ آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا. لیکن میرا خیال تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب شاید میری باری آ جائے گی, یہ میں عوام,
اب میری باری آئے گی, مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا اس پورے سسٹم کے اندر. میرے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی مجھے تعلیم خریدنی پڑتی ہے, سیکیورٹی خریدنی پڑتی ہے, ہیلتھ خریدنی پڑتی ہے, ٹریولنگ خریدنی پڑتی ہے, ہر چیز مجھے خریدنا پڑتی ہے, مجھے ریاست کوئی چیز فراہم نہیں کرتی. بالکل, لیکن ریاست کو ہم پوری ہم لیکن ریاست میرے سے یہاں سے پکڑ کے میرے سے پورا ٹیکس بھی لیتی ہے, پورا ٹول لیتی ہے, پورا اس کی قیمت وصول کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا کہ شاید یہ جو میرے سے وصول کیا جا رہا ہے اس میں میری باری بھی آنے والی ہے, ان ریٹرن کچھ ملے گا بھی, ملے گا. لیکن انہوں نے آپس میں پھر لڑائی شروع کر دی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ میاں بیوی ٹریول کر رہے ہوں تو بس کا کنڈکٹر آئے کہ کرایہ دے دیں, تو میاں بیوی آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اب بس کا کنڈکٹر کھڑا ہوا ہے کہ ان کی لڑائی ختم ہو تو یہ مجھے کرایہ دے. یہ سیاستدانوں کی آپس کی, اس کنڈکٹر کی سی ہے, ہم کھڑے ہوئے چپ کر کے کہ یار ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو تو ہمیں وہ کرایہ دے. So sad. That's so sad. Thank you very much رضوان صاحب, بہت شکریہ. رضوان رضی سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.